بندے مومن کو کس قدر برکت نصیب ہوتی ہے اور اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے جب یہ اپنے آقا پر محبت اور شوق سے درود پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسمع الصلاۃ اہل محبتی وعارفہم، کہ عاشقوں کا درود میں خود سنتا ہوں، سبحان اللہ، وعارفہم، اور انہیں پہچانتا بھی۔ سبحان اللہ۔ تو کتنی سعادت کی بات ہے کہ ہم اس انداز سے درود پڑھیں کہ ہمارا درود آقا خود سماعت فرمائیں، سبحان اللہ، اور پھر ہم عارفہم کا مصداق بن جائیں۔ تو جس کو آقا پہچان لیں گے، کہہ دیں گے کہ یہ ہمارا غلام ہے، یقیناً اس کا بیڑا پار ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے جب بھی درود و سلام پڑھیں تو محبت اور شوق سے پڑھیں کہ ہمارا درود آقا سماعت کرے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ میلاد النبی کی محفل میں شریک ہیں۔ کتنی عظیم یہ محفل ہے کہ ہم پر جو رب ذوالجلال نے احسان کیا، اپنا محبوب ہمیں عطا کیا، ہمیں ان کی امت میں پیدا کیا، ایمان کی دولت عطا کی، اس کا شکر کرنے کے لیے ہم اکٹھے بیٹھے، اور یہ اس طرح مل بیٹھنا اور اس احسان پر کہ رب ذوالجلال نے ہمیں اپنا محبوب عطا کیا، ایمان کی دولت عطا کی، اس کا شکر ادا کرنا اور اس کے شکرانے میں رب کا ذکر کرنا، یہ کتنا اعلیٰ عمل ہے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کی سنت ہے۔ الموجب الکبیر کی حدیث ہے، امام نسائی نے نسائی شریف میں نقل کی، اور امام ابو عیسیٰ ترمذی نے اس کو ترمذی شریف میں نقل کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کاشان نبوت سے باہر تشریف لائے، دیکھا کہ صحابہ اکٹھے ہو کر بیٹھے ہیں، کوئی ذکر کر رہے ہیں، محفل سجا رکھی ہے، تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ما اجلسکم، کہ تمہیں کس نے بٹھایا ہے، اس انداز سے کیوں بیٹھے ہو، بیٹھ کر کیا کر رہے ہو؟ صحابہ عرض کرتے ہیں جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ہدانا لدینہ ومن علینا بکا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہم اکٹھے بیٹھ کر رب کا ذکر کر رہے ہیں اور اس کی حمد بیان کر رہے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں، اس بات پر کہ رب ذوالجلال نے ہم پر آپ کی صورت میں انعام کیا، ہمیں اپنا محبوب عطا کیا ہے اور ہمیں ایمان کی دولت عطا کی ہے، اس لیے ہم بیٹھے ہیں محفل سجا کر۔ جب صحابہ نے عرض کی تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ ایسا نہ کیا کرو، میری شریعت میں اجازت نہیں، تم ایسے کیوں بیٹھے ہو، بلکہ فرمایا میرے صحابہ تمہارے بتانے سے پہلے مجھے جبریل امین نے خبر دے دی ہے ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، کہ تم زمین پر بیٹھ کر یہ عمل کر رہے ہو اور تمہارا رب فرشتوں کے سامنے اس عمل پر فخر کر رہا ہے۔ اللہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ یعنی رب تعالیٰ کو اتنا یہ عمل پسند ہے کہ رب ذوالجلال فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے، اور رب کے محبوب کی ولادت کی خوشی کرنا کتنا عظیم عمل ہے، کتنا بڑا عمل ہے، اور رب کو کتنا پسند ہے۔ ہم تو ہیں غلام مصطفیٰ، ان کے امتی ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، اپنے آپ کو ان کے نام پر قربان کرنے والے ہیں۔ یہ عمل ولادت مصطفیٰ کی خوشی تو کوئی کافر بھی کرتے رب تعالیٰ اسے بھی اجر عطا فرماتا، اسے بھی محروم نہیں رکھتا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے ابو لہب کو، جو سرکار کا چچا ابو لہب بھی، حضرت عباس بھی سرکار کے چچا، لیکن وہ ایمان لے آئے تھے، اور یہ بدبخت بے ایمان مرا، کافر ہے۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں نے اس کو مرنے کے 1 سال بعد دیکھا، فی شر حال، بڑی بری حالت میں تھا، تکلیف میں تھا۔ میں نے پوچھا کیا حال ہے، کہتا ہے ما لقیت راحتا بعدکم الا ان العذاب یخفف عنی فی مثل جام الاثنین،
اور کما قال وہ کہنے لگا کہ میں جب سے مرا ہوں کبھی راحت نہیں پائی، کبھی چین نہیں ملا، تکلیف میں ہوں، عذاب دیا جاتا ہے مجھے۔ ہاں اتنی سی بات ہے کہ جب منڈے کا دن آتا ہے، پیر کا دن آتا ہے، اس دن رب تعالیٰ میرا عذاب کم کر دیتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس کی ریزن بیان فرماتے ہیں۔ ابن حجر اسقلانی نے بخاری شریف کی شرح میں بیان فرمائی کہ حضرت عباس کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب پیر کی صبح صادق کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس وقت اس ابو لہب کی لونڈی ثویبہ، جس نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دودھ بھی پلایا، یہ ابو لہب کی لونڈی تھی، اس وقت موجود تھی وہاں پر۔ تو جب اس کو پتا چلا کہ بیٹا پیدا ہوئے حضرت عبداللہ کے گھر، تو گئی جلدی سے جا کر ابو لہب کو خوشخبری سنائی کہ تیرے بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو وہ خوش ہوا کہ میرے بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، بھتیجا پیدا ہوا ہے میرا۔ تو اس خوشی میں اس نے اپنی اس لونڈی کو آزاد کر دیا، آزاد کر دیا اس نے۔ اور بعض روایتوں میں اس نے اس طرح انگلی سے اشارہ کیا کہ تو آزاد ہے۔ حضرت عباس کہتے ہیں اس کا وہ عمل رب کو پسند آ گیا کہ میرے محبوب کی خوشی کی، وہ عمل پسند آ گیا جس کی وجہ سے رب تعالیٰ ہر پیر کو منڈے کو اس کا عذاب کم کر دیتا۔ اور بعض روایت میں اسی انگلی سے، جس انگلی کے اشارے سے اس نے لونڈی کو آزاد کیا تھا، اسی انگلی سے رب تعالیٰ اسے پانی دیتا ہے، جب وہ اسے چوستا ہے تو اس کا عذاب کم ہو جاتا ہے۔ تو جب پکے کافر کو جزا مل رہی ہے، ریوارڈ مل رہا ہے، اجر مل رہا ہے، تو جو بندہ مومن ہے، عاشق مصطفیٰ ہے، غلام مصطفیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والا ہے، وہ خوشی کرے تو رب تعالیٰ اس پر کتنی رحمت نازل فرمائے۔ شمس الدین دمشقی علیہ رحمہ اپنے رسالہ المورد السعدی میں لکھتے ہیں وَقَدْ صَحَّ أَنَّ أَبَا لَهْبٍ يُخَفَّفُ عَنْهُ عَذَابُ النَّارِ فِي مِثْلِ يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ لِإِعْتَاقِهِ ثَوَابَةَ سَرُورًا بِمِلَادِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ یہ بات تحقق سے ثابت ہے، یہ بالکل صحیح روایات سے ثابت ہے کہ ابو لہب کا عذاب ہر منڈے کو کم ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے میلاد النبی کی خوشی میں اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا۔ یہ بات کہہ کے پھر وہ سمجھاتے ہیں لوگوں کو اور ترغیب دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں سنو، اذا ھذا کافرا جازمہ تبت یدا فی الجحیم مخلدا اوتینہ فی یوم الاثنین دائما یخفف عنہ للسرور باحمدا فما ظن العبد الذی طول عمرہ سرورا باحمدا ومات موحدا۔ کہتے ہیں لوگوں دیکھو تو صحیح، جب یہ پکا کافر ہے، اس کے کفر پر قرآن کی مہر ہے، یہ دائمی جہنمی ہے، تو اسے بھی میلاد النبی کی خوشی کرنے کی وجہ سے رب تعالیٰ عذاب اس کا کم کر دیتا ہے، ہر پیر کو پانی دیتا ہے۔ لوگوں بتاؤ تو صحیح اس بندے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ فما ظن العبد الذی طول عمرہ، جو ہو بھی عاشق رسول، زندگی بھی لمبی ہو اور ساری زندگی میلاد مصطفیٰ مناتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن آمد مصطفیٰ۔ وہ بندہ مومن جس کی لمبی زندگی ہو اور ساری زندگی میلاد مصطفیٰ کی محفلیں سجاتا رہے، فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں پھر تم کیا کہتے ہو کہ ایک کافر ایک مرتبہ عمل کرے اور وہ بھی اپنا نبی مان کر نہیں، غلام مصطفیٰ بن کر نہیں، صرف چچا ہونے کی حیثیت سے اپنے بھتیجے کی خوشی کرے تو رب اسے اجر دیتا ہے۔ تو جو ہو غلام مصطفیٰ، ان کو اپنا نبی مانتا ہو، امام الانبیاء جانتا ہو، رب کا محبوب تسلیم کرتا ہو، جب وہ خوشی کرے اور ساری زندگی کرتا رہے، رب تعالیٰ اس پر کتنی رحمتیں نازل فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ تو سعادت مندوں کا حصہ ہے، یقیناً سعادت مندوں کا حصہ ہے اس خوشی میں شریک ہو جانا، آ جانا۔
یہ تو اتنا پرانا عمل ہے. محدث ابن جوزی لکھتے ہیں آج سے 600-700 سال پہلے لکھا اور اپنے سے پہلے لوگوں کا عمل بیان کرتے ہیں اور عام لوگوں کا نہیں، مکہ والوں کا، مدینہ والوں کا عمل بیان کرتے ہیں کہ جب ربیع النور شریف آتا تو مکہ اور مدینہ والے کیا کرتے تھے، ان کا کیا انداز تھا، کیسے سیلیبریٹ کرتے تھے میلاد النبی کے مہینے کو. وہ کہتے ہیں لا زال اہل الحرمین والشریفین والمصری والیمن والشام وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب يحتفلون بمجلس مولد النبي صلى الله عليه وسلم ويفرحون بقدوم هلال شهر ربيع الأول ويهتمون اهتماما بليغا على السماء والقراءة وينالون بذلك أجرا جزيلا وفوزا عظيما. ابن جوزی لکھ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیشہ سے لا زال، ہمیشہ سے الحرمین الشریفین، مکہ والے، مدینہ والے، فرماتے ہیں کہ مصر والے، یمن والے، شام والے، عرب کے سارے شہروں والے، من المشرق والمغرب، مشرق سے لے کر مغرب تک ساری دنیا والے کیا کرتے تھے، یحتفلون بمجلس مولد النبی، نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے میلاد کی محفلیں سجاتے تھے. وَيَفْرَحُونَ بِقَدُومِ حلال شہر ربیع الاول، ربیع النور شریف کا چاند نظر آنے والا ہوتا تھا، اس وقت ہی وہ خوشیاں منانا شروع کر دیتے تھے. اور جب ربیع النور شریف آ جاتا وَيَحْتَمُونَ اِحْتِمَامًا بَلِيغًا إِلَى السَّمَاءِ وَالْقِرَاءِ، پھر کیا کرتے، فرماتے کہ بڑے بڑے اجتماع کرتے، بڑا بڑا اہتمام کرتے، محفلیں کرتے، اور اس محفل میں آ کر کچھ لوگ سننے کے لیے بیٹھ جاتے، کچھ سنانے کے لیے بیٹھ جاتے. جب وہ یہ عمل کرتے تو کہتے ہیں رب تعالیٰ انہیں کیا دیتا تھا، وَيَنَالُونَ بِذَلِكَ أَجْرًا جَزِيلًا وَفَوْزًا عَظِيمًا، کہ رب تعالیٰ ان کو اجر جزیل عطا فرماتا. اور اجر جزیل کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اجر جزیل سے مراد یہ ہے کہ جب کہیں بھی دنیا میں محفل ہوتی ہے ذکر کی، رب تعالیٰ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جو چکر لگا رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں پوری دنیا کا، تو جب کہیں انہیں ذکر کی محفل نظر آتی ہے وہ وہاں رک جاتے ہیں، وہاں شرکت کرتے ہیں. جب وہ محفل برخاست ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے، وہ واپس آسمانوں میں جاتے ہیں تو رب تعالیٰ علیم و خبیر ہے، وہ پوچھتے ہیں فرشتوں کہاں سے آئے ہو، اے فرشتوں کہاں سے آئے ہو، وہ جانتے ہیں. فرشتے کہتے ہیں کہ فلاں مقام پر ذکر کی محفل سجی تھی، وہاں بیٹھے. رب پوچھتے آ کیوں گئے، وہ کہتے ہیں مالک و مولا محفل ختم ہو گئی، لوگ گھروں میں چلے گئے، اس لیے ہم آسمانوں میں آ گئے. تو رب